وہ چاہتا ہوں نا یار، وہ بس یار ذرا بچوں نے روک لیا تھا۔ کدھر ہیں بچے؟ تجھے نظر نہیں آئیں گے پاگلا، تو آ میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پی آ۔ اچھا یار وکیل کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہے میرے پاس، میں عدالت میں کیسے جاؤں گا؟ اور تجھے ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے میرے یار؟ وہ اس طرح کے لوگ تو دھمکی کی ہوا سے ہی رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تیرا پہلا مالک مکان نہیں، بس 10 سال تک تو وہ تیرے سے مکان نہیں خالی کرا سکا، اور یہ جمعہ 8 دن کی پیدائش کیا کر لیں گے تیرا؟ پھر بھی یار میں کیا کروں؟ کہا نا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تیری طرف آئے نا تو سیدھا چھری اور کانٹے کی نمائش کر دینا۔ عقل مند اور بزدل کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ ان باتوں پہ دھیان دینا بہت ضروری ہوتا ہے، تم سب جو ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو ان باتوں پہ۔ السلام علیکم۔ بات کی تھی نا سر، وہ پتہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اور باؤ نعیم تمہارے لیے چائے شائے منگوایا ہے؟ جی نہیں، بہت شکریہ، بس آج آپ ہمارا کام کر دیں۔ یار تمہیں اتنی کالی کس چیز کی ہے؟ ہو جائے گا کام تمہارا، ہو جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ انتقال ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں بالکل ہو گیا۔ اچھا چلو یار شکر الحمدللہ، ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو ذہن سے ہی اترا۔ جوید صاحب جس کام کی حامی پر لیں نا، اس کا بڑا بوجھ رہتا ہے ان کے دماغ پر۔ دیکھو جی، جو ذمہ داری کا کام ہوتا ہے اس کا تو بوجھ رہنا ہی ہے، پھر اپنی ساکھ کا بھی خیال ہوتا ہے۔ ایویں کوئی یہی نہ کہے کہ جوید صاحب حامی بھر کے مکر گیا۔ اللہ کو دن نہ دکھائے میرے بادشاہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری باتوں کو دھیان سے سنا کرو۔ ہم صرف سنتے ہی نہیں، یاد بھی رکھتے ہیں جوید صاحب۔